اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. گراں قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، محترم ماؤں اور بہنوں، ناظرین اور حاضرین اور سامعین، انسانی جان کی حرمت کے موضوع پر کچھ باتیں انشاءاللہ آج عرض کروں گا. انسانی جان کی قدر و قیمت اتنی گھٹ گئی ہے کہ چونٹیوں کو جیسے مسل دیا جاتا ہے، یا مچھر اور مکھی کو جس طرح سے لوگ بڑی آسانی سے مار دیتے ہیں، یا نادان بچے بچپن میں جس طرح سے پتنگوں کو موم بتی میں جلا دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، انسانی جان کی صورتحال یہ بن گئی ہے. انسانی خون کی ارزانی کا واقعہ آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. 22 نومبر کے ہندو میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ ہمارے ملک کے اس دارالحکومت میں سالانہ 400-450 مرڈرز اور کلنگز ہوتے ہیں، اور ان میں سے 19-20% روڈ ریج کے کلنگز ہوتے ہیں. سڑکوں میں مشتعل ہو جانا، چھوٹی چھوٹی بات پر کسی رکشہ والے نے جگہ نہیں دی، پارکنگ کے دوران اختلاف ہو گیا، چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی سے ٹکرا گئی. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات پر لوگ مشتعل ہوتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں، غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور فوراً حملہ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس دلی شہر کے اندر سالانہ 70 سے 80 لوگوں کی موت ہوتی ہے، مرڈر ہو جاتا ہے، کلنگ ہو جاتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا گزشتہ ہفتے پاکستان میں سیال کوٹ میں ایک فیکٹری کے ورکر کو جو سری لنکا کا تھا، اس غیر مسلم پر یہ الزام تھا کہ اس نے اہانت رسول کی کچھ باتیں کہیں. اگر ایسا کچھ ہے بھی تو لا آف دا لینڈ کو کام کرنا چاہیے. لوگوں کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کا کوئی اختیار اسلام نہیں دیتا. جس سنگ دلی کے ساتھ، جس وحشیانہ طور پر، جس صفاقی کے ساتھ لاتوں سے، گھوسوں سے، لکڑیوں اور ڈنڈوں سے اسے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا، اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دی گئی، اور لوگ اس کے بعد ہیں طرف تماشا یہ کہ حب رسول کے ترانے پڑھ رہے ہیں، حب رسول کے نعرے لگا رہے ہیں. حیف ان لوگوں پر، افسوس ہے رحمت للعالمین کے ماننے والوں پر، جن لوگوں نے اس طرح کے کارنامے کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین ضد ہے. شرم کی بات ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. اسلام تعلیم نہیں دیتا کہ عوام اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل کر دیں، مار دیں. یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ شرعاً ناجائز عمل ہے. ابھی آپ ناگالینڈ میں کچھ دنوں پہلے دیکھتے ہی کہ ملٹری نے کس طرح سے گولی برسائی اور 14 عام لوگ، شہری نہتے عوام مارے گئے. ملٹری کو یہ اختیار نہیں ہے کہ عوام پر وہ گولی چلائیں، لیکن ان کے پاس ایک اسپیشل پاور ہے، وہ ہے آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ، جس کے تحت 14 لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. یہ عوام تھے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کلنگز پر ایک کرسچن کمیونٹی کے فادر کی طرف سے ایک بیان آیا، وہ مسلمانوں میں سے 1-2 تنظیموں کی طرف سے بیان آیا، ورنہ کسی نے اسے کنڈیم نہیں کیا. یہ ہے انسانی جان کی ارزانی. یہ میں بتا رہا ہوں کہ انسانی قدر و قیمت کتنی کم ہوتی جا رہی ہے، انسانی جان کی حرمت پامال ہو رہی ہے،
اور حال یہ ہے کہ عوام، غیر مسلم، مسلمان سب بے حسی کا شکار ہیں. کسی کے دل میں درد نہیں اٹھتا، کوئی اس کا اظہار خیال نہیں کرتا. بہت ہی کم بندے ہوں گے خدا کے اچھے بندے جو کہیں فیس بک کے وال وغیرہ پر لکھ دیتے ہوں، ورنہ یہ ہے کہ بے حسی کا عالم یہ ہے کہ جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں تو سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے. 2019 میں بنگلہ دیش میں ایک کالج کے طالب علم نے اپنی حکومت کی غلط پالیسی پر اپنے فیس بک کے وال پر کچھ لکھا. 25 لڑکوں نے مل کر ڈنڈوں سے، کرکٹ بیٹ سے، ہاکی اسٹک سے 5 گھنٹے تک اتنا مارا کہ وہ بندہ مر گیا. لیکن یہ ہے کہ کل کے نیوز میں یہ بات ہے کہ پرسوں بدھ کے دن وہاں کے کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 25 میں سے 5 لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی اور 20 لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی. یہ بہت ہی خوش آئند پہلو ہے. یہ ہے اسلامی تعلیمات. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قرآن کہتا ہے قصاص میں، جان کے بدلے جان لینے کے اس قانون کے اندر، یا اگر مقتول کے ورثاء چاہیں تو خون بہا لے کر، دیت لے کر، بلڈ کمپنسیشن لے کر قاتل اور اس کے ورثاء کو چھوڑنا چاہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم پر قصاص کا قانون فرض کر دیا گیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. عرب کے معاشرے کے پس منظر میں کہا کہ کسی آزاد مرد نے اگر قتل کیا ہو تو اسی آزاد مرد کو قتل کیا جائے گا. کسی غلام کے ہاتھوں کوئی بندہ قتل ہوا ہو تو اسی غلام کی جان لی جائے گی. کسی عورت سے یہ واردات ہوئی ہو تو اسی عورت کا سر قلم کیا جائے گا. اگر اس کا بھائی اگر نرمی برتنا چاہے، اگر دیت لینا چاہے تو اس کی گنجائش موجود ہے، اس کی اجازت موجود ہے. لیکن یہ کہ قرآن نے کہا کہ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کی مدد ہونی چاہیے مقتول کی اور اس کے ورثاء کی، اور قتل کا راستہ روکنا چاہیے. ایک گمبھیر جرم ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے. قرآن نے بتایا عباد الرحمن کی تعریف میں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو شرک نہیں کرتے، کبیرہ گناہ نہیں کرتے، جو انسانوں کا قتل نہیں کرتے، جو زنا نہیں کرتے. جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے گناہ کا وبال پائے گا. یہ تو مکی آیت میں کہا گیا، اور خود مکے کی 1-2 سورتوں میں بتایا گیا ہے. وہ یہ بتایا گیا ہے کہ قتل ایک بدترین گناہ ہے، اور سابقہ امتوں پر بھی یہ بتایا گیا تھا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. بتایا کہ ایک انسان کا قتل کرنا سارے انسانوں کے قتل کرنے کے برابر ہے. یہ اور بات ہے کہ حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. وہ حق کیا ہے؟ وہ حکومت کی قانون سازی کے تحت آئے گا. اسلام کے قوانین میں یہ بات ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا. یہ حق ہے کہ اسے قتل کیا جائے. یا یہ ہے کہ کسی نے سیڈیشن کیا، کسی نے زمین میں فساد برپا کیا. بعض ممالک نے ڈرگ پیڈلرز کو قتل کی سزا سنائی ہے. یہ قانون سازی کا امر ہے، معاملہ ہے. اور قرآن نے بتایا کہ ومن قتل مظلوما فجعلنا لولیہ سلطانا. ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے، وہ مطالبہ کرے، وہ جائے کورٹ میں، وہ پولیس سے مطالبہ کرے، وہ حکومت سے مطالبہ کرے، اس کا حق ملے. حق یہ ہے کہ قاتل کو سزا دی جائے. فلا یسرف فی القتل. قرآن نے کہا کہ اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی نے قتل کیا تو ایک آدمی کو قتل کیا جائے گا، اس کے پورے قبیلے کو قتل نہیں کیا جائے گا.
اس کی پوری قوم کو ملعون نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ قرآن نے کہا کہ یہ کرنا چاہیے، انہ کان منصورا، ضرور اس کی مدد ہونی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی بتایا گیا ہے کہ قتل گمبھیر گناہ ہے، انسانی جان کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دینا چاہیے۔ یہ مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسا ہو تو اس راستے کو بند کیا جائے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب میں یہ الباب عقل مند لوگوں کو سمجھنے آنے والی بات ہے۔ جو جذباتیت کا شکار ہوتے ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسلام کا جو قانون قصاص ہے وہ عقل پر مبنی ہے، ریشنلٹی پر مبنی ہے۔ عقل سے آدمی غور کر کے دیکھے گا تو پتا چلے گا کہ جس بندے نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے قانون کو قتل کیا، اس نے قانون کا خون بہایا۔ جب وہ قانون ختم ہوتا ہے، اس قانون کا ڈر ختم ہوتا ہے، اس قانون کی عظمت ختم ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں دوسرا قتل آسان ہوتا ہے، دوسرا قتل ہوا تو تیسرا قتل آسان ہوتا ہے، تیسرا قتل ہوا تو چوتھا قتل آسان ہوتا ہے۔ اور ایک قتل کے بعد اگر قاتل کو مار دیا جائے، اور وہ حکومت کرتی ہے، عوام نہیں کر سکتی ہے، حکومت کا کام ہے کہ جوڈیشری کے پروسیس کے ذریعے سے قاتل کا پتہ لگائے اور جرم ثابت کرے، اور جرم ثابت ہونے کے بعد تختہ دار پر لٹکایا جائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہر زمانے میں حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اور ہمارا کام بنتا ہے کہ حکومت کو یاد دلائیں۔ بائبل میں بھی، تورات میں بھی یو شل ناٹ مرڈر، جو 10 احکامات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر تختی پر دیے تھے، ان میں سے ایک قانون تھا کہ قتل نہیں کرو گے۔ Whoever kills a person, he shall be put to death۔ جس نے کسی ایک بندے کو قتل کیا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ تورات کی تعلیمات ہیں۔ یہاں ہندو مذہب کی تعلیمات میں بھی، بدھسٹ مذہب کی تعلیمات میں بھی، جین مذہب کی تعلیمات میں بھی قتل کو ایک گناہ مانا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ قتل اور جان اور مال، ان دونوں کی حرمتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ پامال کیا جاتا رہا ہے گزشتہ 50 60 70 سال کے اندر۔ اس کی وجوہات اگر تلاش کریں تو نمبر 1 یہ ہے کہ تعصب کی سیاست، نفرت کی سیاست، وہ ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، یہ جو لنچنگ ہے، یہ جو قتل و غارت گری ہے، اس قتل و غارت گری اور ظالمانہ حمام میں سب ننگے ہیں، کیا ہندو کیا مسلمان۔ اگر کسی کو اسلام کی تعلیمات نہیں پہنچی ہے، اگر کوئی ہندو مذہب پر عمل نہیں کرتا ہے، کوئی اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ انسانیت کی سطح سے نیچے اتر کر درندہ بن جاتا ہے۔ سیاستدان نفرت کی سیاست کھیلتے ہیں، تعصب کی سیاست کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے خلاف تعصب کو بھڑکایا جاتا ہے اور قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، مذہبی رہنماؤں کا کام تھا کہ لوگوں کو انسانیت سکھاتے، لوگوں کو شرافت سکھاتے، لوگوں کے اندر انسانی جان کا احترام سکھاتے، لوگوں کو صبر سکھاتے۔ خود دلی کے واقعات پر پولیس آفیسر نے کہا کہ کیا کہیں کہ آج کے زمانے میں لوگوں کے اندر صبر موجود نہیں ہے، مذہبی تعلیمات ختم ہو گئی ہیں۔ یہ تمام مذاہب کے ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مذہبی تعلیمات کے حوالے سے انسانوں کی تعلیم و تربیت کریں اور بتائیں کہ انسانی جان کی حرمت کو باقی رکھیں، مال کی حرمت کو باقی رکھیں۔ پہلی وجہ سیاستدان، اور دوسری وجہ یہ کہ مذہبی طبقے خود اگر تعصب کی آگ بھڑکانا شروع کر دیں تو پھر اس آگ میں دیر یا سویر سب جلتے رہیں گے۔ تیسرے نمبر پر فلموں کی دنیا۔ گزشتہ 30-40 سال کی فلموں میں آپ دیکھیے بڑی آسانی کے ساتھ ہیرو ہوتا ہے، اس کی کسی نے بھی مخالفت کی، اس پر کسی نے بھی حملہ کیا تو آنن فانن وہ 10-20 لاش بچھا دیتا ہے اور کوئی اس پر گفتگو نہیں کرتا۔ کچھ ریسرچ پیپرز اس پر ہیں کہ یہ سنگین معاملہ ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری پر کسی نے توجہ نہیں دی اور اس کے جو امپیکٹ ہے ینگر جنریشن پر اس کا خیال نہیں کیا۔ وائلنس کو جو پروموٹ کیا گیا ہے، قتل و غارت گری کو جس طرح سے پروموٹ کیا گیا ہے، اور ایک ہیرو کے ہاتھوں یا ایک ولن کے ہاتھوں 10-20 لاشیں جو گرتی ہیں فلم کے پردے پر صحیح، لیکن یہ میسیج عام ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کہ انسانی جان سستی ہے، انسان کا خون سستا ہے۔
انسانی حرمت کو پامال کیا جا سکتا ہے، یہ تعلیم ملتی ہے، اس پر کسی نے کام نہیں کیا۔ جو لوگ لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، جو ریسرچ کرنے والے طلبہ ہیں، ان پر ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہندوستانی فلموں کا جائزہ لے کر بتائیں کہ اس کے نتیجے میں وائلنس کس طرح سے مزاج کے اندر پروان چڑھتا ہے، اسے کیسے روکا جانا چاہیے، اس کے لیے کیا قانون سازی ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر ریسپانسبل سٹیزن کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، جو ویڈیو گیم بچے ہمارے گھروں میں کھیلتے ہیں، اس میں بھی وائلنس ہوتا ہے۔ بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے کھیل کے اندر کتنے لاشوں کو بچھایا، سارا سکور وہاں آتے رہتا ہے۔ اور 5ویں اور آخری بات ہے کہ خود گھروں کی تعلیم و تربیت خراب ہو گئی۔ گھروں کے اندر یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ اختلافات کو برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو مختلف مذاہب پیدا کیے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور لوگوں کو سمجھانے کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کسی کی حقارت نہیں کی جا سکتی، کسی کے سلسلے میں ہم تعصب کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کے ذات احترام کا سلوک کرنا چاہیے۔ اپنے کلاس میٹس میں بچوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ بچہ اگر کھانے کے لیے چاکلیٹ لے جاتا ہے تو اسے بتانا چاہیے کہ لازماً وہ مختلف مذاہب کے اگر لوگ ہوتے ہوں تو سب کو وہ بانٹ کر کھائیں۔ ٹیم بناتے ہیں کرکٹ کی ٹیم تو سب کو شامل کر کے کھیلنا چاہیے۔ یہ گھروں کے اندر سے ماں باپ کی تعلیمات ختم ہو گئیں۔ ماں باپ نے تو ایسی باتیں شروع کر دی کہ جب ہمارا بچہ نہاتا نہیں تو کسی ایک کاسٹ کا نام لے لیتے ہیں ہم۔ کوئی بچہ اگر گڑبڑ کرتا ہے تو کسی ایک اور کاسٹ کا نام لے لیتے ہیں۔ بچپن سے یہ تعصب پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے سلسلے میں بھی دوسروں کے ذہن میں تعصب پایا جاتا ہے۔ ہمارے دوست نے ایک واقعہ بتایا، اور ایک سچا واقعہ بتایا کہ ایک مسلمان کی رقم ایک کرسچن اس کا بزنس پارٹنر نہیں دے رہا تھا۔ وہ فادر کے پاس گیا اور اس نے جا کر شکایت کی، تو فادر نے ایک چٹھی لکھ کر دی اور کہا کہ چٹھی جا کر دے دیں تمہارے اس پارٹنر کو۔ اس کا پارٹنر چٹھی لیا، کھول کر پڑھا، اس کے بعد فوراً اندر گیا اور ڈسپیوٹڈ جو رقم تھی واپس لا کر لوٹا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا ہوا اور تم نے کیوں واپس لوٹا دیا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے فادر نے لکھا کہ تم کب سے مسلمان ہو گئے کہ لوگوں کا پیسے داب کر بیٹھ جاتے ہو۔ یہ واقعہ صحیح واقعہ ہے۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں گھروں کی تعلیم یہ ہے کہ ہم دیگر اقوام کے سلسلے میں غلط باتیں ذہنوں کے اندر بٹھا دیتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد جب دیگر اقوام کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو غصہ بھڑک اٹھتا ہے اور قتل جائز ہو جاتا ہے۔ یہ ساری تعلیمات کی خرابیاں ہیں، گھروں کی تعلیمات کی خرابیاں۔ تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نظام تعلیم کے اندر اخلاق کو لے آئیں، نظام تعلیم کے اندر ریلیجن کو لے آئیں، نظام تعلیم کے اندر انسانیت کو لے آئیں۔ یہ ہمارا نظام تعلیم اس سے خالی ہے۔ کوئی مقتول ہے تو اس کی ساری مدد ہونی چاہیے، آخری حد تک مدد کی جانی چاہیے۔ پیسوں کی مدد کی ہو یا قانون کی مدد ہو یا اور کوئی مدد ہو تو مقتول لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ قاتل کیفر کردار کو پہنچ سکے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ بھی ہمارا کرنے کا کام ہے۔ گھروں کے ماحول کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے اور بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور سیاستدانوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے اور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، آرٹیکلز لکھنے کی ضرورت ہے اور بلاگز لکھنے کی ضرورت ہے، فیس بک پیجز پہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ انسانی جان کا احترام، اور انسان ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ وہ خدا کا کام ہے دیکھنا کہ مذہب کیا ہے۔ ہمارا کام انسانوں سے بیہیو کرتے ہوئے، برتاؤ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ہر جان محترم ہے، ہر شخص محترم ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، خواہ اس کا جنڈر کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اور بنگلہ دیش کے ججمنٹ کے بارے میں نے بتایا کہ اگر اس طرح کے 2-4 ججمنٹ ہمارے ملک میں بھی ہو جائیں کہ قاتلوں کو سزا دی جائے، لنچرز کو سزا دی جائے، انکاؤنٹر کلرز کو سزا دی جائے، اور ملٹری کے اسپیشل پاورز کا غلط استعمال کرنے والوں پر قانونی چارہ جوئی کی جائے اور سزا دی جائے، تو آپ دیکھیے کہ اس ملک کے اندر بھی صورتحال بدلے گی اور انسانی جان کا احترام باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی حساسیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انسانی جان کے احترام کے سلسلے میں جو کچھ لکھنے، بولنے اور عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی ضرورت ہے وہ کام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔